بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD کوئز ڈنر ناول میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ نماز میں بار بار خیالات آنا نماز کے قبول نہ ہونے کی علامت ہے؟ جواب: خیال آنا نماز کے باطل یا غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو انسان اور نماز کے درمیان خلل ڈالتا ہے۔ سوال ہے کہ کسی کو دل سے یاد کرنے پر وہ واقعی سامنے آ جاتا ہے؟ جواب ہے یہ درست نہیں، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ بے شک اللہ ہی دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154۔ سوال ہے کہ رات کو اچانک آنکھ کھل جانا کسی اشارے کی نشانی ہے؟ جواب ہے یہ کسی اشارے کی علامت نہیں بلکہ عام انسانی کیفیت ہے۔ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اللہ کو یاد کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ خواب میں بار بار ایک ہی شخص کا آنا کچھ بتاتا ہے؟ جواب ہے یہ ضروری نہیں، اکثر یہ انسان کی سوچ پر ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: خوشخبری اللہ کی طرف سے، غم شیطان کی طرف سے، اور ایک وہ جو انسان خود سوچتا ہے۔ سوال ہے کہ چھینک آنا کسی کام کے اچھا یا برا ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے چھینک کا کام کے اچھے یا برے ہونے سے جوڑنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ قرآن کھلا رہ جائے تو گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب ہے صرف قرآن کھلا رکھنا برکت کی ضمانت نہیں، اصل برکت پڑھنے اور عمل کرنے میں ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس پر غور کریں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 29۔ سوال ہے کہ اذان کے وقت باتیں کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اذان کے وقت باتیں کرنا گناہ نہیں مگر ادب کے خلاف ہے۔ جب اذان ہو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ سوال ہے کہ سوتے وقت بال کھلے رکھنے سے کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، اسلام میں صفائی کو پسند کیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا درست ہے؟ جواب ہے دعا کسی بھی حالت میں مانگی جا سکتی ہے، آئینے کے سامنے ہونا منع نہیں۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 55۔ سوال ہے کہ جمعرات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب ہے جمعرات کو ناخن کاٹنا منع نہیں، یہ غلط فہمی ہے، صفائی فطرت میں سے ہے۔ سوال ہے کہ رات کو سیٹی بجانے سے نحوست آتی ہے؟ جواب ہے رات کو سیٹی بجانے کو نحوست سے جوڑنا درست نہیں۔ اسلام میں کسی آواز کو منحوس قرار نہیں دیا گیا، یہ صرف معاشرتی وہم ہے، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ کسی کا نام لیتے ہی اس کا آ جانا کوئی خاص بات ہے؟ جواب ہے کسی کا نام لینے پر اس کا آ جانا محض اتفاق ہو سکتا ہے، اسے کوئی روحانی یا غیبی بات سمجھنا درست نہیں، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ سوال ہے کہ مغرب کے وقت سونا نقصان دہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے مغرب کے وقت سونا شرعاً منع نہیں، البتہ یہ عادت بعض اوقات جسمانی سستی کا سبب بن سکتی ہے، اور ہم نے رات کو آرام کا وقت بنایا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 47۔ سوال ہے کہ گھر میں الو بولے تو مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے الو کے بولنے کو مصیبت سے جوڑنا غلط عقیدہ ہے۔ اسلام میں کسی جانور کو منحوس نہیں کہا گیا، بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ سوال ہے کہ بار بار گھڑی دیکھنا کسی آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے بار بار گھڑی دیکھنا ذہنی کیفیت یا انتظار کی علامت ہو سکتی ہے، اسے غیبی نشانی سمجھنا درست نہیں، اور تم نہیں جانتے کل کیا ہوگا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34۔ سوال ہے کہ وضو کے بغیر موبائل پر قرآن پڑھنا غلط ہے؟ جواب ہے موبائل پر قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، البتہ وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ ادب والا عمل ہے۔ قرآن پاکیزہ لوگوں ہی کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79۔ سوال ہے کہ خواب میں گر جانا کسی نقصان کی علامت ہے؟ جواب ہے خواب میں گر جانا ضروری نہیں کہ کسی نقصان کی نشانی ہو، اکثر یہ ذہنی دباؤ یا خوف کا اثر ہوتا ہے۔ خواب انسان کی اپنی سوچ سے بھی ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ بار بار دل گھبرانا کسی روحانی کمزوری کی نشانی ہے؟
جواب دل گھبرانا صرف روحانی کمزوری نہیں، یہ ذہنی یا جسمانی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے کہ رات کو بال یا ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب ہے رات کو بال یا ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ غلط فہمی ہے، صفائی فطرت میں سے ہے۔ سوال ہے کہ کسی کو بد دعا دینا فوراً اثر دکھاتا ہے؟ جواب ہے بد دعا فوراً اثر دکھائے یہ ضروری نہیں، دعا کی قبولیت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42۔ سوال ہے کہ بار بار ایک ہی گناہ ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب ہے بار بار گناہ ہو جانا کمزوری ہو سکتی ہے، مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ سوال ہے کیا اذان کے وقت دروازے بند کرنے چاہیے؟ جواب ہے اذان کے وقت دروازے بند کرنے کا کوئی حکم نہیں، یہ محض ایک رواج ہے۔ جب اذان ہو تو تم نماز کی طرف ہو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ سوال ہے کہ خواب میں پانی دیکھنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ جواب ہے خواب میں پانی کا مطلب ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تعبیر حالات کے مطابق بدلتی ہے۔ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ سوال ہے کہ بغیر ٹوپی نماز پڑھنے سے نماز ناقص ہوتی ہے؟ جواب ہے بغیر ٹوپی نماز پڑھنے سے نماز ناقص نہیں ہوتی، اصل شرط 70 ڈھانپنا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ سوال ہے کہ گھر میں لگی ہوئی تصویر رحمت کے رکنے کا سبب بنتی ہے؟ جواب ہے جاندار کی تصاویر اگر سجاوٹ کے طور پر آویزہ ہوں تو اس کے بارے میں احادیث میں ناپسندیدگی آئی ہے، مگر ہر تصویر کو رحمت کے رکنے کی قطعی وجہ کہنا درست نہیں۔ نیت اور استعمال اہم ہے۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ سوال ہے کہ سوتے وقت چراغ جلانا منع ہے؟ جواب ہے سوتے وقت چراغ جلانا شرعاً منع نہیں، البتہ احتیاط کے طور پر آگ بجھا دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ سوال ہے کیا بار بار بیمار ہونا کسی آزمائش کی نشانی ہے؟ جواب ہے بار بار بیماری آنا آزمائش بھی ہو سکتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوال ہے کہ دعا مانگتے وقت آنسو نہ آنا دعا کے رد ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے آنکھوں سے آنسو آنا دعا کی شرط نہیں، دعا دل کی سچائی سے قبول ہوتی ہے۔ آنسو نہ آنا رد ہونے کی دلیل نہیں۔ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ سوال ہے کہ بغیر مسواک کے وضو ادھورا رہتا ہے؟ جواب ہے بغیر مسواک کے وضو درست ہوتا ہے۔ مسواک سنت اور باعث اجر ہے، شرط نہیں۔ اگر امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ سوال ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ٹھوکر لگنا برا شگون ہے؟ جواب ہے ٹھوکر لگنے کو برا شگون سمجھنا درست نہیں، یہ محض اتفاقی بات ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ سوال ہے کہ رات کو آئینہ دیکھنا منع ہے؟ جواب ہے رات کو آئینہ دیکھنے کی کوئی شرعی ممانعت نہیں، یہ محض معاشرتی وہم ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 3۔ سوال ہے کہ بار بار گناہ یاد آنا ایمان کی کمزوری ہے؟ جواب ہے گناہ یاد آنا بعض اوقات ندامت کی علامت ہوتا ہے جو توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ سوال ہے کہ بغیر دعا کے نیند آ جانا نقصان دہ ہے؟ جواب ہے بغیر دعا سو جانا گناہ نہیں، مگر سوتے وقت دعا پڑھنا سنت اور حفاظت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ کسی کو دل سے معاف نہ کرنا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے؟ جواب ہے دل میں کینہ رکھنا روحانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ معاف کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور معاف کر دینا اور درگزر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 22۔ سوال ہے کہ نماز میں رونا نماز ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے اللہ کے خوف یا عاجزی میں رونا نماز نہیں توڑتا، بلکہ یہ خشوع کی علامت ہے۔
وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 109۔ سوال ہے، کیا اچانک دل کا بے چین ہو جانا کسی آنے والی خبر کی علامت ہے؟ جواب ہے، دل کا بے چین ہونا کسی خبر کی نشانی نہیں، یہ ذہنی یا جسمانی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کا بھی کسی متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔